وعلى إطرته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام جواد عليه السلام. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ذو الجناح زینۃ العلم وحسن الادب زینۃ العقل وبسط الوجه زینۃ کہ انہوں نے ثابت کیا تھا اپنی کتاب میں کہ 300 ایسے راوی ہیں اہل سنت کی کتابوں میں کہ جن کا نام و نشان ہے تاریخ میں نہیں، کہ ان آدمی گھڑا گیا ہے، گھڑنے کے بعد اس سے بہت ساری روایات منسوخ کر دی ہیں. ہم لمبی بحث کو نہیں لیتے، آتے ہیں اپنے اصلی ٹاپک کی طرف. امام جواد علیہ السلام. اللهم صل على محمد. احادیث کے میدان میں اور تاریخی حوالے سے اور کسی حوالے سے دو ہستیوں کو لوگ بہت کم جانتے ہیں اور کم اہمیت دی جاتی ہے، امام تقی علیہ السلام اور امام نقی علیہ السلام. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور حتیٰ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کا دن ہوتا ہے تو فضائل امیر المومنین کے پڑھتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ امیر المومنین کے فضائل بہت زیادہ ہیں، لیکن اس ہستی کا دن منانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ہستی سے متعلق بات کی جائے، ہمارے بچوں کو، ہماری آئندہ نسلوں کو، سب کو علم ہو کہ کس پائے پر یہ ہستی تھی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام جو ہے تقی علیہ السلام کی شناخت کم ہے، کم ان کو پہچانا جاتا ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کو کم سنی کی حالت میں، کم عمری میں جو ہے آپ کو امامت ملی. ایسا پہلے اس سے نہ ہو، اس کے بعد کوئی مثال ملتی ہے. 8 سال کی عمر تھی کہ آپ کو امامت ملی، اور یہ منصب الہی اس سے پہلے حضرت عیسیٰ کو ملا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ماں کی گود میں تھے تو ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. اس وقت ان کو مل گئی یہ منصب اور یہ فیض ملا خدا تعالیٰ. امام تقی علیہ السلام کو بھی 8 سال کی عمر میں ملی ہے امامت، اور 25 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہوگی. کم عرصہ رہا ہے، اس وجہ سے تاریخ بھی کم بولی ہے اور اس کو آگے بھی کم پہنچایا گیا. اور دوسری ایک اور یہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے تاریخ بہت کم آئی ہے امام تقی علیہ السلام سے ہم تک کم پہنچی ہے، اس زمانے کی حالات. کیونکہ امام تقی علیہ السلام کے زمانے میں 2 خلیفہ گزرے، ایک تھا مامون اور دوسرا معتصم. مامون وہ تھا جس نے آپ کے والد گرامی کو اپنا ولیعہد بنایا تھا، زبردستی مدینے سے بلایا تھا مرد میں، اور اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا تھا. اور پھر اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے اس نے کیا کیا تھا؟ ایک کام یہ کیا تھا کہ امام رضا کو اپنے باپ کے قریب جو ہے وہ دفن کر دیا تھا، تاکہ جو ہے لوگ نہ کہیں کہ میں نے امام رضا کو جو ہے زہر دیا اور ان کو شہید کیا. دوسرا کام اس نے ایک اور یہ کیا کہ مامون نے بہت زیادہ زمینیں امام رضا علیہ السلام کے نام پر وقف کر دی، دنیا کو بتانے کے لیے کہ میں امام رضا سے محبت کرتا ہوں اور ان کی شہادت میں میرا کوئی دخل نہیں. پھر تیسرا ایک اور کام کیا مامون نے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا امام تقی علیہ السلام. اور اس کی بھی ایک وجہ تھی. اس کی پہلی وجہ یہ تھی، علماء اس کی 2 وجہ بیان کرتے ہیں. پہلی وجہ اس کی یہ تھی، بیٹی کا رشتہ دینے کی وجہ تھی کہ چاہتا تھا کہ امام رضا کے گھر میں حالات کو جانے، جاسوسی کر سکے، پتہ چلے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اپنی بیٹی کے ذریعے. دوسرا اس کا مقصد یہ تھا کہ امام تقی علیہ السلام کے ہاں جو بھی اولاد ہوگی اس نے امام بننا ہے، تاکہ یہ سلسلہ امامت اس میں میری نسل بھی ساتھ جو ہے وہ شریک ہو. اس لیے اس نے ایسا کیا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا امام جواد علیہ السلام. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ امام کو آزمانے کے لیے اس نے مختلف قسم کے مناظرے رکھے مامون نے، اور بعد میں معتصم نے رکھے. اور یہ عباسی جو خلافات ہیں ان میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی مامون تھا، اور کسی حد تک دوسروں کی نسبت کچھ بہتر تھا اور منصف تھا کسی حد تک. یہ اس کے دربار میں ایک بہت بڑا مناظرہ ہوا، بہت بڑا مناظرہ ہوا. اس میں مختلف علماء کو اس نے بلایا، جس میں یہ ثابت کرنا تھا کہ اسلام میں سب سے پہلے پیغمبر پر کون ایمان لایا ظاہری طور پر. تو وہاں پر اس نے علماء کے ذریعے بحث کی،
स्ट्रगल की, कोशिश की ये साबित करे कि जो है वो इमाम अली सबसे पहले ईमान लाए, यानी जाहिर करना चाहता था कि मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ, अहले बैत अलैहिस्सलाम को चाहता हूँ। कि वहाँ इसके बहुत बड़े उलमा है, बड़े बड़े फुक़हा है जिन्होंने साबित किया नहीं अबू बकर सबसे पहले जो है ईमान लाए, इमाम अली अलैहिस्सलाम नहीं ईमान लाए। वहाँ पर तारीखी लिहाज से साबित हुआ कि अबू बकर जब ईमान लाया उससे पहले तकरीबन 10 आदमी ईमान ला चुके थे। और वहीं ये साबित हुआ कि तारीखी हवाले से कि सबसे पहले 3 अफराद ने खाना काबा के करीब नमाज पढ़ी है, पैगंबर पाक, हज़रत खदीजा और इमाम अली अलैहिस्सलाम। और इसी के ज़माने में इसने कुछ ऐसे मनाजरों का इंतज़ाम किया जो मनाजरे जो है इमाम जवाद अलैहिस्सलाम से मुतल्लक थे। यहया बिन अक्सम बहुत बड़ा पुराना इसका माहिर, इसका काज़ीउल क़ुज़ात था, चीफ जस्टिस था, और इसे बहुत बड़ा आलिम दीन समझा जाता था। हुआ इस तरह के मामून के पास ले आए एक चोर को। कुरान ने कहा ना असारे को असारे का तो फक्त ऐदियुमा के, जब चोर और चोरनी के हाथ काट दिए जाए जब वो चोरी करे, लेकिन उसके लिए शराइत हैं, कंडीशंस हैं, ऐसे नहीं हाथ काट दिए जाए। 8 शर्तें उलमा उसको जिक्र करते हैं कि जो है वो ताला ना हो, खुला हुआ सामान पड़ा हो, उसकी इतनी अमाउंट हो, फिर उसके बाद जो हाथ कटेंगे। अब अरबी में जो है पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि बाद आयात कुरान की मुतशाबे हैं, इनकी कई मानी। अब अरबी में यद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। कुरान ने कहा ना असारे को वसारे का तो फक्तऊ ऐदियुमा, चोर और चोरनी के हाथ काट दिए जाएं। अरबी में इसको भी हाथ कहते हैं, 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 यानी एक लफ्ज़ है कई मानी का इस्तेमाल। कलाई तक भी हाथ शुमार होता है, कोनी तक भी हाथ शुमार होता है, कंधे तक भी हाथ शुमार होता है। अब कुरान ने कहा कि चोर और चोरनी के हाथ कटने चाहिए। अब मामून ने कहा उलमा को कि आप बताएं कि हाथ कहां से कटना चाहिए इसका, कि क्या इसका मिस्ताक है। किसी ने कहा कि यहां से कटना चाहिए क्योंकि सजदे में यहाँ तक जो हाथ लगता है। किसी ने कहा क्योंकि वुजू की आयत को लिया जाओ, उसमें कोनी का तस्करा है जी, फक्सुल वुजूहकुम व ऐदीकुम इलल मराफिक है। किसी ने और कोई दलील लिखा कि यहाँ हाथ कटना चाहिए। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आप बताएं, इमाम ने इरशाद फरमाया कि शराइत जब मुकम्मल हों और उसके बाद उसको रोजगार दिया जाए, फिर रोजगार के बावजूद भी अगर वो चोरी करता है तो उसका हाथ यहाँ से कटना चाहिए। पूछने वालों ने पूछा कि क्या दलील है? कहा कुरान की आयत अल मसाजिदु लिल्लाह, ये सजदगाहें हैं ना साथ, ये अल्लाह के लिए है। उसने गलती की है, चोरी की हो, उसको तौबा की फुर्सत आनी चाहिए। तौबा तब कर सकेगा सजदा उसका मुकम्मल होगा। लिहाजा आपने क्या करना है, यहाँ से हाथ काटना है ताकि वो सजदा कर सके। इमाम का एक जवाब था, पूरे उस महफिल में मजमे में जो उलमा थे उन पर सुकूत तारी हो गया, खामोश, और कोई इसके सामने जवाब नहीं दे सका इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के सामने। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम को एक दफा बुलाया मामून ने। बुलाने के बाद सारे उलमा को इकट्ठा किया, बड़े बड़े पाए के उलमा वहाँ मौजूद थे, और मामून ने कहा कि आप सवाल करें इनसे। और इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की उम्र 8 साल है। लोग ये उलमा ने समझा कि बच्चा इसको कोई जो है जवाब नहीं आएगा, कोई इसकी जो हमें सही मुतमईन नहीं कर सकेगा। तो इमाम जवाद से सवाल पूछा यहया बिन अक्सम ने कि मौला बताएं कि जो आदमी मुहर्रम हो और शिकार करे उसका कफारा क्या है? आप जब एहराम बांधते हैं ना, आप पर कोई पाबंदियां लग जाती है। जिस तरह आप तकबीरतुल एहराम कहते हैं ना, आप पर पाबंदी लग जाती है। आप जब नमाज में खड़े हो तकबीरतुल एहराम कह दी, उसके बाद आप फोन नहीं सुन सकते, बात नहीं कर सकते, इधर उधर फजूल जाओ नहीं देख सकते, फालतू कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते तकबीरतुल। इसी तरह एहराम जब बांधते हैं, आप एहराम बांधते हैं चाहे हज का हो चाहे उम्रे का, उसके बाद कुछ काम मना हो जाते हैं। आईना आप नहीं देख सकते, खुशबू आप नहीं लगा सकते, बालों में कंघी आप नहीं कर सकते, बाल बदन से नहीं उखेड़ सकते, मच्छर को नहीं मार सकते, मुकम्मल जूती नहीं पहन सकते, सर को नहीं डाम सकते, ख्वातीन चेहरे को नहीं डाम सकती। ये पाबंदियां लग जाती हैं। इंसान फजूल बहस नहीं कर सकते, ख्वातीन जेवर नहीं पहन सकती, जीनत की नीयत से अंगूठी आप नहीं पहन सकते, ये पाबंदियां लग जाती हैं। और वो पाबंदियां की कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसका बाद पाबंदियां ऐसी हैं उनका जुर्माना है, जिसे कहते हैं कफारा।
یحییٰ بن اقسم نے کہا کہ ایک آدمی محرم ہے، اس نے احرام باندھ لیا ہے، شکار کیا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ پہلے بتاؤ جو احرام اس نے باندھا ہے وہ احرام حج کا ہے یا عمرے کا ہے؟ پھر جب عمرے کا ہے تو عمرہ تمتع کا ہے یا عمرہ مفردہ کا ہے؟ پھر جب احرام باندھ رہا تھا دن کو باندھا اس نے رات کو باندھا ہے؟ پھر احرام جب باندھا اس نے جو شکار کیا حرم کے ایریے کے اندر کیا حرم کے باہر کیا ہے؟ پھر یہ بتایا جو جس چیز کا شکار کر رہا ہے وہ چھوٹی چیز تھی بڑی چیز تھی، اور یہ شکار اس نے بھول کر کیا ہے یہ جان بوجھ کے کیا؟ کہتے ہیں 20 شکیں امام نے نکالی. جب اس نے یہ جواب سنا یحییٰ نے وہ دھانگ رہ گیا اور خاموش رہنے لگا. پھر امام نے ایک ایک شکا الگ الگ اس کا جواب دیا. یہ امام جواد علیہ السلام کا علمی مقام تھا. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی دفعہ خدمت میں. اہل بیت علیہ السلام کی جو فضائل ہیں دو طرح کے. ایک فضائل ان کے معجزے کی صورت میں، کرامت کی صورت میں، علمی صلاحیت کی صورت میں. ان کو ہمیں بیان کرنا ہے اور اہل بیت کی فضیلت کو بیان کرنا. اس سے ہمارا عمل کے لحاظ سے لینا دینا نہیں ہے. ہم نے سننا ہے، اہل بیت کی فضیلت بیان کرنی ہے اور ان کی عظمت پر دلائل دینے ہیں، یا ان کی فضیلت سن کر کے جو مومن کا شیوہ ہے، مومن کا دل خوش ہوتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے فضائل ان ہستیوں کے وہ ہیں جن کا ہم سے تعلق ہے. ان میں سے اخلاق حسنہ. کہتے ہیں کچھ ہستیاں بہت زیادہ شبیہ تھی پیغمبر کے، ان میں سے امام جواد علیہ السلام. اور پیغمبر کے اخلاق کے بارے میں کیا ہے؟ قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم. پیغمبر خود فرماتے ہیں بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اور اہل بیت وہ ہستیاں تھیں نا جو ہر حالت میں اخلاق پیش کرتے تھے. دوستوں سے بھی اخلاق سے پیش آتے تھے، دشمن سے بھی اخلاق سے پیش آتے تھے، قریب جو ان کے قریب افراد سے ان سے بھی اخلاق سے پیش آتے تھے، جو دور تھے ان سے بھی اخلاق سے پیش آتے تھے. اور کئی لوگ اہل بیت علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر ہو کر انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کی ہے. بس ہمیں اس زمن میں جب ہم دن مرا رہے ہیں امام جواد علیہ السلام کا تو اخلاقی حوالے سے کوشش کرنی چاہیے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن وہ اخلاقی قدر شمار کی جاتی ہے. بعض کو ہوتا ہے ہم توجہ نہیں کرتے لیکن بد اخلاقی کر سکتے ہیں. ہم ایک دفعہ شہید عارف حسین جو ہے اعلی اللہ مقاموں کی خدمت میں تھے پشاور میں، تو ملنے کے لیے تو ان کے پاس ایک پارسنار سے ایک مومن آئے ہوئے تھے. تو شہید نے کیا کیا، پشتو میں 5 منٹ بات کی تو رک گئے. کہتے نہیں اب میں 5 منٹ اردو میں بولے گا، وہ اپنے لہجے میں کہہ رہے تھے نا. میں نے کہا کہ کیوں مولانا صاحب کہانی میں یہ ناانصافی ہے کہ آپ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے، یہ بد اخلاقی شمار ہوتی ہے کہ میں نے سے پشتو میں بات کی، آپ سے بات نہیں کی، آپ کو پشتو سمجھ نہیں آتی. یہ غیر اخلاقی عمل ہے کہ اگر میں آپ سے بات نہ کروں اور آپ کو جو ہے انگیج نہ رکھوں محفل کے ساتھ. آج کل ایسا ہو جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے جو عمل آپ کریں گے نا آپ کے بچے آپ کے عمل سے سیکھیں. آپ ٹیسٹ کر لیں 10 دن مسلسل آپ فون پر ایک سٹائل سے بات کریں اور ہر بات میں خدا نخواستہ نعوذ باللہ آپ جھوٹ بولیں. 10 دن ایسا کریں اور بچہ آپ کو دیکھ رہا ہو تو بچہ وہی کام کرے گا. 10 دن وقت پر نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو بچہ بھی آپ کو فالو کرے گا. کسی آدمی سے فون پر غلط بیانی آپ کر رہے ہیں تو بچہ بھی آپ سے وہی سیکھے گا. کسی آدمی سے لو بات کر رہے ہیں، بدتمیزی آپ کر رہے ہیں، بچہ آپ سے سیکھے گا. فون پر آپ چپلوسی کر رہے ہیں، فون بند ہونے کے بعد سٹائل آپ کا چینج ہوتا ہے اس آدمی سے متعلق تو بچہ ہو آپ سے سیکھے گا. یعنی ہم ایک تو اپنے نام اعمال میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں، 2 کام ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے لو کاموں سے. ایک تو اپنے نام اعمال میں اضافہ کر رہے ہیں جو ہے وہ اس کا گناہوں کا. دوسرا یہ کیا ہے کہ ہم بچہ جو سفید کاغذ ہے اس پر یہی چیزیں لکھ رہے ہیں. کہا جاتا ہے بچہ جو ہے نا یہ سفید کاغذ کی طرح ہے. اس میں 2 چیزوں کا خیال رکھیں. اس کو اگر خالی بھی چھوڑیں گے نا تو بچہ خود نہ خود کچھ نہ خود ہی لکھ جائے گا. اس کو اگر خالی چھوڑیں گے اس کے دوست کچھ لکھ دیں گے، ہمسائے کچھ لکھ دیں گے، یوٹیوب لکھ دے گا، فیس بک اس میں لکھ دیں گے، وہاں سے سیکھ جائے گا. آپ نہیں سکھائیں گے اسے نا. خالی چھوڑنا بھی صحیح نہیں ہے اس کو. دیکھیں نا جو زمین ہے نا آپ اس میں کاش کچھ نہیں کرتے.
تو وہ وہاں کیا ہے خود رو چیزیں اگاتی ہیں. وہ فائدہ تو دور کی بات ہے, زمین کو نقصان پہنچاتی ہیں. وہی زمین جو ہے آپ کی 10 سال مسلسل اسے کاشت نہیں کریں گے نا, تو وہ کاشت کے قابل نہیں رہے گی اس کے شرط. پھر اس کو کاشت کے قابل بنانے کے لیے ٹریکٹر کام نہیں کرے گا, بلڈوزر لگانا پڑے گا. ہمارا علاقہ پتھریلا تھوڑا, میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں, شاید آپ کے پنجاب میں ایسا نہ ہو. بچہ بھی اس طرح ہے, اس میں اگر کاشت نہیں کریں گے, آپس میں پھل نہیں لگائیں گے, میوہ کاشت نہیں کریں گے, فصلیں وہاں کاشت نہیں کریں گے, تو وہاں جڑی بوٹیاں اگائیں گی. اور ایک زمانہ ایسا ہوئے گا ان جڑی بوٹیوں کو اکھاڑنا ہی مشکل ہو جائے گا. اس کو اکھاڑنے سے زمین ہی آپ کی جاتی رہے گی, زمین ہی آپ کی خراب ہوگی. بس بچہ جو ہے سفید کاغذ ہے آپ کے سامنے, اس کو خالی چھوڑیں گے پھر بھی نقصان ہے, کیونکہ دوسرے لوگ اس پر لکھ دیں گے. اور یہ بھی کوشش کریں کہ اس پہ جو لکھائی آپ کر رہے ہیں اچھی لکھائی ہو, ائمہ دار کی احادیث ہوں, قرآن کی آیات ہوں, نماز ہو, اعمال صالح ہوں, مفاتیح الجنان کا درس ہو اس میں, تاکہ بچہ آپ کا آپ کی طرح آل بیت علیہ السلام کی سیرت پر چلتا رہے. صلوات پڑھنا. اللہم صلی علی محمد. دوسری خصوصیت جو امام جواد علیہ السلام میں تھی وہ علم کی فراوانی تھی. اور یہ بھی آپ یاد رکھیں, جو ائمہ اطہار کا علم ہے اسے علم لدنی کہا جاتا ہے. علم کی کئی اقسام ہے. ایک علم لدنی یا وہابی اسے ہم کہتے ہیں, اور ایک علم کیا ہے اکتسابی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا آپ کی جو احادیث ہیں یہ کہاں سے آپ لیتے ہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا ایک تو خدا کی وحی سے لیتے ہیں, اور دوسرا جو ہے ہم اپنے آباء و اجداد سے. یہ اس طرح امام نے ارشاد فرمایا حدیثنا حدیث جدنا رسول اللہ, ہماری جو احادیث ہیں ہمارے جد امجد کی احادیث ہیں. اب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اکتسابی علم اور علم لدنی میں کیا فرق ہے, ایک جملے کے ذریعے عرض کروں گا. اگر تھک نہیں گئے تو صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کرتا ہوں, یہ نہ سمجھا کہ قابو آ گئے آئے آپ لوگ, سارا یہ آپ کو سنانا ہے. یہ شارٹ لکھے ہوئے, یہ ختم ہوتا ہے نا. بعض کا ذاکرین ڈرانے کے لیے بری کتاب لے جاتے ہیں اسٹیج پر, مومنین بھی ڈر جاتے ہیں کہ ساری آج پڑھنی ہے سی, تو پھر مومنین بھی کہتے ہیں یہ لو چابی تھے ختم ہوئی تھے آئے اور سیکھو. علم لدنی اور علم اکتسابی. علم لدنی علم حضوری ہوتا ہے, اور علم اکتسابی علم حضوری نہیں ہوتا. فرق اس آپ خدمت میں عرض کروں. آپ یہاں پر آئے نا محسن کے گھر میں, اس گھر کے اس کمرے کا نقشہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا, بلکہ اس محفل کا نقشہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا. ملک صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے, تھوڑا تھوڑا کوشش کر رہے تھے سونے کی بھی, یہاں بیٹھے ہوئے تھے. دوسرے محسن صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے, یہ زیغم وہاں بیٹھا ہوا تھا, اجاز صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے. یہ آپ کے ذہن میں تصویر آ جائے گی. ٹھیک ہے, آپ سے باہر جاتے ہیں تو آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ مجلس پر گئے تھے, کون کون آیا تھا, تو آپ تفصیل سے بتا سکتے ہیں کہ فلاں آدمی اس طرح بیٹھا ہوا تھا, حشاش پہ شوق کر سن رہا تھا, فلاں تھوڑا آدھا نیند میں آدھا اس طرح سن رہا تھا, اس طرح سارا بیان کریں گے. یہ کیا کہتے ہیں, علم حضوری نہیں ہے, علم اکتسابی ہے, اور علم ذہنی ہے. یعنی آپ کے ذہن میں ایک تصویر بیٹھ گئی. اب یہ مکان کا نقشہ تبدیل ہو جاتا ہے 2 سال بعد. آپ سے پوچھا جائے کہ آپ اس گھر میں دیکھیں کیسا, تو آپ نے پرانی چیز بیان کرنی, نئی چیز آپ بیان نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ اسے نہیں دیکھ رہے ابھی سے. آپ نے جو دیکھا ہے دیکھ لی, اس کے بعد آپ کا رابطہ اس سے کٹ گیا ہے. لیکن علم حضوری جو ائمہ کا علم ہے وہ علم حضوری ہے کہ اگر وہ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو مدینے میں بیٹھ کر خیبر کو دیکھ رہے ہیں, خیبر میں بیٹھ کر مدینے کو دیکھ رہے ہیں, کربلا میں بیٹھ کر کے وہ مدینے کو دیکھ رہے ہیں. جس طرح روایات میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ امام حسین نے 2 انگلیاں دکھائیں اور درمیان میں ان کو نقشہ دکھایا, یہ سے کہتے ہیں علم حضوری. اور اس سے مشہور و معروف واقعہ ہے مسلم نکیل کا. امام نے منظر دکھایا ہے شہادت کا, مسلم نکیل کی شہادت. کہاں, جب امام گزر رہے تھے کوفہ کے قریب سے تو خبر ملی کہ مسلم نکیل شہید ہو گئے ہیں. تو مسلم نکیل کی بیٹیوں زوجہ کو بلا کر کے دکھایا کہ دیکھو زیارت کرو مسلم نکیل کی. یہ اسے کہتے ہیں علم حضوری, جو یہ علم ائمہ علیہ السلام کے پاس تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کا علم ہمارے علم جیسا نہیں ہے. ہمارا علم ذہنی ہے, ان کا علم حضوری ہے. ہمارا علم اکتسابی ہے, ان کا علم لدنی ہے.
بس جن ہستیوں کے علم ہمارے علم جیسا نہیں ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جیسی ہوں یا ہم جیسے ہوں؟ ممکن نہیں ہے۔ تو امام جواد علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی اور احادیث کا ایک مجموعہ ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ جو ہماری کتب اربعہ ہیں اس میں